سب سے پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ اللہ کے فضل کے سامنے تمہارا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ معاف نہ کرے. پہلی بات ہم نے یہ کی ہے. اس بات پر ہم نے 4.5 مہینے لگائے. یاد ہے آپ کو کون سی بات کی ہے؟ تمہارا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے اتنا بڑا، تمہارا کوئی کفر اتنا بڑا کفر نہیں ہے، تمہاری غلطی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اللہ معاف نہ فرما سکے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بندوں کی طرح ڈیل نہیں فرماتا. نہیں بات سمجھائی؟ کلیش، جھگڑا، فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر اور لا یفسد فی الارض، یہ ساری باتیں انسانوں کی دنیا میں، انسانوں کے دلوں میں، انسانوں سے جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں انسانوں ہی سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو مجبوری طور پر کسی انسان سے نفرت کی شکل نہیں پیدا کرتی کہ آپ مصور اپنی تصویر سے کیا نفرت کریں. صرف اس کا مقصد پھر یہ ہے آپ مصور کو اگر سمجھ آئیے اپنی بات. اچھا یہ سارا ہلایا اور طرح سے ایسا کہ اس سے یہ پوچھا جائے یا ماں باپ سے پوچھا جائے کون سا بیٹا تمہارا جو ہے وہ تمہاری نگاہ میں برا ہے، کہ کون سا بیٹا جو ہے وہ خار کی طرح کھٹکتا ہے اور کون سا بیٹا گل کی طرح کھلتا ہے، تو ماں باپ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کون سا بیٹا جو ہے وہ خار کی طرح کھٹکتا ہے اور کون سا بیٹا گل کی طرح کھلتا ہے. تو ماں باپ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تخلیق کائنات اس خالق کی یہ عمل ہے جس خالق کو ہم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے، وہی خالق ہے نا. اور بھی کوئی خالق ہو سکتا تھا، بنانے والا اور ہے، معبود اور ہے، وہ بڑا آسان ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو. اتفاق کی بات ایسا نہیں ہے کہ ہم تو عبادت والے خدا کو مانتے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، باقی وہ خالق جو ہے وہ کچھ ہمارے دشمن پیدا کرتا ہے، یا اللہ ہمارے دشمنوں سے نجات کر، وہ جو پیدا کر رہا ہے اسے منع کر. ایسے تو بات ہے نہیں. خالق ایک ہی ہے، وہی معبود. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق جو ہے اپنی مخلوق سے اس طور پر نفرت نہیں کرتا جیسے ہمارے اندازے ہیں، اور وہ ہمارے اندازے میں اگر بیان فرمائے تب بھی اس کا اندازہ ویسے نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب اللہ ناراض بھی ہوتا ہے نا کسی انسان پر تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے جیسے ہم ناراض ہوتے ہیں. اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جیسے ہم مہربان ہوتے ہیں. یہ بڑی مشکل بات ہے سمجھنے والی. ہم ناراض ہوں نا کسی بچے پر ناراض تو ہماری ناراضگی کے اظہار بڑے ہیں، محبت ہو تو اظہار بڑا ہے. کوئی باپ فرض کر لو تھوڑی سی خدا نخواستہ کوئی امیر باپ، خدا نخواستہ کیوں کہتے ہو آپ؟ اچھا کوئی امیر باپ کسی اپنے غریب بیٹے سے خوش ہو جائے تو تھوڑا سا اس کو مال دے گا، آسانی دے گا، آسودگی دے گا، نمایاں کرے گا، پبلک میں عزت کے مقام پر بٹھائے گا اور واقعات کرے گا. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر خوش ہوتا ہے تو مال نہیں دیتا ہے، بعض اوقات عزت کے میدان سے نہیں گزارتا ہے، بعض اوقات اس کی زندگی لے لیتا ہے، بعض اوقات تکالیف سے گزارتا ہے، بعض اوقات کنویں میں گرا دیتا ہے، بعض اوقات اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ دریا کی نظر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے جسم میں بیماری کے کیڑے آ سکتے ہیں. اللہ خوش ہو رہا ہے نا. بعض اوقات اس کا سر جو ہے وہ نیزے پہ اسوار کر دیا جاتا ہے، اللہ راضی، بہت راضی ہو گیا نا. تو اللہ کی رضا کو اپنی دنیا داری کی رضا میں سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے؟ دیکھو کیسے راضی ہے، اس کے پاس کھانا ہی کوئی نہیں ہے، اور جس پر سب سے زیادہ راضی ہے اس پر سب سے زیادہ فاقے عطا فرمائے. اگر آپ یہ مان لو کہ فاقے عطا فرمائے جاتے ہیں تو پھر اپنے کھانے پر تھوڑا سا افسوس کا ہونا مقام آیا کہ نہ آیا. یعنی کہ جس پر اللہ کریم
درود بھیج رہے ہیں اللہ اپنے فرشتوں سمیت، اکیلے بھی نہیں ہے، اور پھر اس کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم درود بھیجتے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے ملائکہ جب فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں، تم بھی محمد درود بھیجتے چلے جاؤ، حکم اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں زندگی تو ایک اجنبی آدمی دیکھتا ہے، پر کافر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے محبوب یا پیغمبر فار دیٹ میٹر تو بازاروں میں سودا لینے خود جاتے ہیں، نوکر کو یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ اور یہی ساتھی جو ریلیٹیو تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ ہم میں سے ہیں پر ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ عمل تو آپ کا وہی ہے جو ہم جیسا عمل ہے، لیکن یہ مرتبہ آپ کا ہم جیسے کیسے علاوہ ہو گیا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے والدین زندہ ہوں، یتیم پیدا ہونے والے بچے کو یہ ایسی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ سارے ہی قریش خاندان کو مطلب پوچھ ڈال دیے، سارا قریش ساری کائنات کو ڈال سکتے ہیں، وہ تو حکم ہے۔ اب یہ تقرب الہی کی یہ منزل جس میں ابتلا بھی تقرب کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ماننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں، دہرا رہے ہیں کہ اللہ جب راضی ہو جائے تو پھر آپ اس کے رضامندی کے اظہار کو اپنے پیمانے میں نہ ماپو۔ اللہ راضی ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ پیسہ ہوگا، پیسہ شاید نہ ہوگا۔ اللہ راضی ہو جائے تو اس کی بڑی عزت ہوگی، عین ممکن ہے کہ وہ گمنامی میں اس کو گزارے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو دیکھو بیچارہ دعا کرتا جا رہا ہے کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرماؤ، عین ممکن ہے کہ بیٹی ہی عطا فرماتا جائے۔ اس آدمی نے دعا کی ہے، میرے سامنے دعا کی ہے، دعا منظور نہیں تو کیسے وہ اللہ والا ہو گیا؟ عین ممکن ہے اللہ والا ہو اور اس کا کوئی دعا نہ منظور ہوا ہو۔ آپ کو ایسا نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالی کی رضا کو اپنے معلوم پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ماپ۔ یہ اور کہانی ہے ایک بات، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا زندگی کا کوئی گمراہی، آپ سے بڑا وہ لوگ جو نہیں ہیں جہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی زندگی کی گمراہی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا ذرا مشکل ہو جائے، اور وہ معاف کرنے پر قادر ہے، کسی سے پوچھنا نہیں، سوائے ایک بات کے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے حضور پاک کی شان میں کوئی گستاخی سرزد ہو گئی ہو، یہ معاف کرنا شاید مشکل ہو، باقی کوئی چیز معاف کرنا مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ عبادت کی کمی، گناہ کی زیادتی، نااہلی، ناصبوری دل کی، پریشان حالی، اور ادھر ادھر کون کیا جتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری جب معاف کرتا ہے اللہ کر سکتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ جب معاف کرتا ہے، جب معاف فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ، تو اس آدمی کی وہی ٹوٹی پھوٹی زندگی جو ہے ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے، اس میں وہ امینڈمنٹ کا اظہار بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ بات سمجھے نہیں؟ سمجھے؟ فروخی صاحب نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا؟ کیسے سمجھتے؟ زندگی اپنی تمام شکستہ پائی کے باوجود وہ اللہ کریم کے ہاں قبول ہے، تو گویا کہ زندگی کو کسی شعبے کے انداز سے اصلاح کرنا یہ لازمی ہی نہیں ہے مقبولیت میں، اس باب میں۔ آپ بات سمجھیں کہ جہاں آپ نے زندگی کو اس کے توڑ پھوڑ کے باوجود، اس کی کمی بیشی کے باوجود، اس کے اندر جو ہے وہ نارسائی اور پارسائی جو آپ کی دنیا داری کی پارسائی ہے، اس سمیت جب آپ نے اس کو اللہ کے پیش کر دیا، اللہ کا قبول کرے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کیے بغیر ہی قبول ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، اس کی زندگی کو اور اس کی مجروح زندگی کو قبول فرماتا ہے تو
تو اس آدمی کو عین ممکن ہے پتہ ہی نہ چلے کہ قبول ہوگی. جو صاحب قبول ہے نا، جو اس کو بھی نہ پتہ چلے، عین ممکن ہے لوگوں پر بھی آشکار نہ ہو کہ وہ مقبول ہو گیا. آپ بات سمجھے؟ عین ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ سے کوئی اتفاقاً گرا ہوا آنسو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو، ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہمیشہ کے لیے، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہوگی. اس لیے یہ میں باتیں آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ جس آنکھ میں آنسو باقی ہیں اس کی بخشش کا امکان بند نہیں ہو سکتا. اشفاق صاحب کدھر گیا؟ جس آنکھ میں آنسو ہے تو آنکھ اگر ڈرائی نہ ہو، آپ بات سمجھ رہے، آنکھ میں آنسو ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ انسان کے لیے آسانی ہو. یہ اللہ کریم جو ہے نا اس کو اور معاف کرنے میں دقت نہیں ہے. یہ باتیں ہم کر چکے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو باتیں ہم کر چکے ان کو دہرا رہے ہیں. پھر ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ انسان مسلمان جب اللہ کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ کے ارشادات قرآن پاک میں اور جو اس نے آگ کے حوالے سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے احکام جاری کیے ہیں وہ اس مومن کے لیے نہیں ہے. اور پھر تمہارے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے. کس کے لیے؟ کہیں مومن کا لفظ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مدعا کہ منشاء قرآن پروڈکشن ہے ایک ایسے انسان کی جو رضائے الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عمل کرے نہ کرے فیصلہ کر چکا ہو، یا وہ زندگی اپنے اللہ کو پیش کر چکا ہو، ٹوٹی ہوئی زندگی، نامکمل زندگی، غریبی سمیت، پریشان حالی سمیت. اور جس شخص نے چلو اتنا ہی جو اعلان کر دے کہ یا اللہ یہ زندگی ہم سے اب ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اب آپ جانو اور زندگی کی شکستہ پائی جانے، ہماری نارسائی جانے، یہ آپ ہی کے حوالے ہے. اگر اتنی بات کر دی، دل سے کر دی، تو وہ زندگی جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے تعویل میں ہے اور وہ تقریباً مقبول ہو چکی ہے. مقبول ہونے کی صفت کیا ہے؟ نشانی. مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے، بس جس طرح آپ بچوں کو دیکھتے ہو، جو بچہ اپنی مشکلات اپنے ماں باپ تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ مشکلات نامناسب یا عادی ہو، اب ماں باپ تک پہنچاتا ہے، ماں باپ کی نگاہ میں وہ اکثر ہی مقبول رہتا ہے. اب جو بھی اپنی کمی بیشی خامی کہ فادر ہم سے یہ غلطی ہو گیا، جو بھی اور واقعہ ہو گیا وہ تقریباً بہتر ہی رہتا ہے. اس طرح انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، چاہے اپنی خامیوں سمیت ہی رجوع کرنے والا ہو، کوتاہیوں سمیت رجوع کرنے والا ہو، رجوع اللہ جو ہے یہ اجازت من اللہ نہیں. بات سمجھ گا؟ کوئی شخص رجوع اللہ نہیں کر سکتا جب تک اذن من اللہ نہ ہو. یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہونی ہو ان کو توبہ کا مقام نظر ہی نہیں آ سکتا. توبہ کا مقام خالی نظر آنا یہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جس پر یہ راز آشکار کیا جائے اس کو معافی دینے کا منصوبہ بن چکا ہے، بلکہ معافی دی جا چکی ہے مستقبل میں. مستقبل کا لفظ یاد رکھو، دی جا چکی ہے. کب؟ معافی آج نازل ہوئی ہے، معافی کا باب نازل ہوا ہے اور اس کو معافی دینا ہے ضرور. اس کو کہا تم معافی مانگ. اب کیوں معافی مانگ؟ کہ تجھے معاف کرنے کا منصوبہ مل گیا ہے اور اللہ نے پروگرام بنا لیا، لہذا وہ استغفار کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ معاف کرنے والے نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اور جو اپنے گناہ پر انسسٹ کر رہا ہے اور اسی میں قائم ہے، فخر کر رہا ہے، اور سمجھ لو کہ وہ شخص جو ہے نا برباد ہو گیا اپنی باقی ماندہ عبادت سمیت. آپ کو بات سمجھ؟ مطلب یہ باتیں ہم کر چکے ہیں.
پھر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ جو تم نہیں چاہو گے مگر وہ جو اللہ چاہے گا، یہ تم کون ہے؟ کیا وہ کافر ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ منافق ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ مقصد مومنوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو مومن جو ہے، اب آپ دیکھو مومن جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے سارے منصوبوں کا اتفاق سے مظہر ہے۔ نہیں بات سمجھی؟ یہ بات درمیان میں ایک اور غائب ہوگی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں، اب آپ دہرا رہا ہوں بات کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی وسعتوں اور کائنات کی رفتوں میں اتنا بلند و بالا و وسیع ہے کہ ہماری سمجھ اور پہنچ سے ماورا ہے۔ اگر چاہے وہ مطلب کہیں بریکیوں میں ہے تب بھی ماورا ہے، کہیں بلندیوں میں ہے تب ماورا ہے، کہیں ہے تب ماورا ہے، اور کہیں دور ہے تب بھی ماورا ہے۔ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کیا ہے۔ آپ لگا کے دیکھ لو، آپ لگا کے دیکھو، کبھی آپ پیسے کو اللہ کہو گے اور کبھی غریبی کا اللہ جو آئے گا وہ آپ کو اڑا کے رکھ دے گا۔ کبھی آپ بادشاہت کو اللہ کہو گے اور وہ اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے ہو آپ لوگ۔ کیونکہ اللہ قیمت اللہ کہتا ہے نا اپنے آپ، کوئی بھی کہیں بھی نہیں بات سمجھے، آپ سمجھتے نہیں ہو، آپ گرفتار سمجھیے کمزور ہو گئی آج۔ اب میں ایسی بات نہیں کرتا۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اپنے آپ کو، گمراہ بادشاہ کی بات کر رہے ہیں ہم، اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو تقریباً ڈیوائن کی سمجھتا ہے، اتھارٹی سمجھتا ہے، اور وہ جو باس جب اپنے آپ کو اتھارٹی اور بادشاہ سمجھے تو چڑیا چپٹ کر کے مار دیتی ہے اسے۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کو رینڈم اللہ کا پکارنا پڑ جائے تو آپ ضرورت کو اللہ کہو گے، اس سے آگے کوئی بات ہی آپ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ ضرورت ہے اور لا ضرورت جو ہے یہ ہماری گمراہی ہے کہ اللہ ناراض ہے، ضرورت نہیں پوری ہو رہی، اسی پہ بات ختم ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اگر آپ کو اللہ دریافت کرنا کہا جائے مذہب کے بغیر تو آپ ضرورتوں کے پورا کرنے والی ایجنسی کو اللہ کہہ بیٹھو گے، ضروری بات ہے۔ اور جس کے پاس وہ ضرورتیں نہیں ہیں، اور جب وہ آئے گی طاقت آپ کو اڑا دے گی، پھر آپ کہو گے کہ کوئی اور اللہ پیدا ہے۔ اب اس لیے ہم یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اللہ کو ہم نے رینڈم ڈسکوری نہیں کرنی، ہم نے اللہ کو مذہب کے ذریعے آتی ہے۔ مذہب کے میں پہلے ایک بات بتا چکا ہوں، مذہب کے اندر جو اللہ بیان ہوا مذہب کے باہر بھی اللہ ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ کا علم بیان ہوا اس کے باہر بھی اللہ ہے۔ اللہ تو مالک ہوا نا کائنات کا۔ قرآن کریم کی جو ڈومین ہے یہ ایک ماننے والوں کے ساتھ منوانے والے کے رشتے کا ریکارڈ ہے۔ نہ ماننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ منوانے والے کا ایک ریکارڈ الگ ہے۔ چڑیا کی زبان بولنے والا اللہ جو ہے وہ چوٹی کے ساتھ اور زبان بولتا ہے، یہ اور کہانی ہے۔ تو خالق کائنات ہونے کی حیثیت سے ہر مخلوق اور ہر جنس کے ساتھ خالق کا الگ الگ رشتہ ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر۔ لہذا آپ جو ہے یہ پہلے پہچانو کہ آپ نے کون سا اللہ دریافت کر لینا ہے۔ کہ چڑیوں کی زبان بولنے والا اللہ واقعی دریافت کر لیا تو پھر آپ کے فائدے کی بات تو نہیں ہوگی، ہے وہ اللہ۔ اس لیے اللہ سے تقرب نقطہ ہے، اللہ سے تقرب مل بھی جائے تو عین ممکن ہے معبود سے تقرب نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بے شمار ایسے اللہ والے مشہور ہو سکتے ہیں اور جو شریعت کے جامع سے آگے پیچھے ہوں، اور دین کے علاوہ باہر بڑا ڈیوائن ہے، بڑا پارسا ہے، اللہ کے قریب رہتا ہے، بس اس کی اللہ کی ایک ہی بات لگتی ہے، صرف دینی طور پر وہ کچھ اور قسم کا آدمی ہے شریعت کے لحاظ سے۔ تو ہم جو ہے اس بات کو پہلے دن واضح کر رہے ہیں
کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دین یا اسلام کے حوالے سے مانا ہے، دریافت نہیں کیا، نہ کرنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ یہ جو پچھلی بات دہرا رہے ہیں، پچھلے سال کی بات ہے کہ دریافت کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ ماننے کا مقام ہے۔ دریافت اللہ وہ ہے جو اللہ حضور پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ ہے، ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ ہے۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اس کے ماورا بھی اللہ ہے۔ اللہ کی کائنات انسان اور تمام انسانوں کے فہم سے بلند و بالا اور ماورا بے شمار کائناتیں اس کی ہو سکتی ہیں، اس کائنات کے علاوہ کائناتیں ہو سکتی ہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اب بات یہ ہوئی کہ ہم نے اس اللہ کو اس اللہ کو تسلیم کیا ہے جس اللہ کا اطلاع ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے اللہ کو دریافت کیا ہے وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اپنا رزق ہے۔ آپ کو بتائیے اللہ قریب ہو اور عین ممکن ہے دین آپ کے پار ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کسی ہندو یا سکھ یا اور اس کے پاس اللہ کا ہو اور رشتہ طلب ہو اور وہ سکھ کا سکھ ہی ہو۔ عین ممکن ہے کسی ہندو جوگی کے پاس بدلے پہ گیان دھان ہو، اللہ کا چراغ ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ اسلام سے باہر ہو۔ عین ممکن ہی ہے ہو، بلکہ ہو ہی ہو۔ اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کو جو ماورائے کائنات ہے اور خالق کائنات ہے اس کی تحقیق اور تجسس اور دریافت کرنے کا منصوبہ ہم نے نہیں بنانا، یہ ہمارے لیے گمراہی ہی ہوگی۔ اب اصل میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو حضور پاک کے حوالے سے مانا۔ اب آپ کو یہاں ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں لا محدود اور لا فانی اور لا زوال اللہ، محدود انسان اور فانی انسان اور زوال پذیر انسان سے ملاقات کہاں کرتا ہے؟ یہ پیغمبر ہونے کا مقام ہے۔ آپ کو بات سمجھائی؟ یاد کرا رہا ہوں بات کہ وہی لا محدود اللہ وہی کسی محدود انسان سے اپنی لا محدود علم کے ساتھ اس کو کوئی اشارہ کرتا ہے کہ تم پیغمبر ہو، اور اس کو جتنا علم ضروری ہوتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ العلم عند اللہ، ابھی آپ کہہ رہے تھے علم اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرما دیتے ہیں اور جتنا ضروری سمجھتے ہیں پیغمبر بن گیا۔ اور یہ علم جو ہے وہ رشتہ ہو سکتا ہے، کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، جذبہ ہو سکتا ہے، جذبات ہو سکتے ہیں، احساس ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے مافوق الفطرت، ضروری نہیں کتاب ہی ہو۔ آپ کو صحیح صاحبان کتاب جو ہے پیغمبر وہ اپنی جگہ پر درست ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی درست ہے۔ آپ بات میں مطلب یہ ہے کہ جب اس کو علم عطا ہو جائے تو وہ لوگوں کو کنوے کرتے ہیں اس علم کے حوالے سے بات، اور وہ علم جو ہے وہ چلتے چلتے اس زمانے کا اس پیغمبر کے حوالے سے دین بن جاتا ہے۔ اور دین میں داخل ہونے والے یہ نہیں کہتے کہ آپ پیغمبر کی سنت کے مطابق، یہ نہیں کہتے، کیا نہیں کہتے؟ پیغمبر کی سنت کے مطابق ہم خود اللہ کو دریافت کریں گے، سب سنت کو آپ تقلید کریں گے، اس کی نہیں تقلید کریں گے، یہ گمراہی ہے۔ آپ میری بات سمجھ آئی؟ کیا ہم تقلید کر رہے ہیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو دریافت کرتے ہیں؟ حضور پاک نے مطلب جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، ہم مطلب اس رابطے کے لیے ہم اب آئسولیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، سیکولرزم میں جاتے ہیں، اور اسلام سے پہلے کا جو تعلق ہے آپ کا ہم وہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گمراہی ہو جائے گی، تسلیم کے بعد یہ گمراہی۔ تو گویا کہ یہ آپ کو بات ماننی چاہیے کہ لا فانی کا فانی کے ساتھ رابطہ حقیقت کے علم کے حوالے سے یہ پیغمبر کا مقام ہے۔ پیغمبر کے مقام پر بحث نہیں کرنا، دریافت نہیں کرنا، صرف تسلیم کرنا ہے۔ پیغمبر انسان ہے، انسان نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھ آئی کہ اس کے پاس انسان ہے لیکن علم ڈائریکٹ ہے، فریش ہے، وہ علم اور ہے۔ یہ بات
اب آپ یہ دیکھو کہ جب آپ نے اسلام کو یا دین کو قبول کر لیا اس کے بعد آپ پر آسانی ہے، اس کے حوالے سے آپ چلو. اب آپ کا سوال آسان ہو جائے گا کہ آپ کو واقعات کی پریشانی رہے گی، حالات کی دقت رہے گی، کھانے کی پریشانی ہوگی، ہاضمے کی پریشانی ہوگی، کام خوابی ہوگی، بے خوابی ہوگی، اور بے شمار مطلب ہو گیا آپ کے ساتھ واقعات جو سماجی زندگی میں ہوتے ہیں. لیکن ججمنٹ آپ کا مقام جو جج کیا جائے گا وہ عین دین کے حوالے سے ہوگا جیسے فرمایا گیا. اب آپ بتاؤ کہ آپ کو دقت یہاں ہے کہ ایک تو یہ زندگی ہماری دقت کے اندر موجود ہے، زندگی کی دقتیں ہیں، پھر جا کے اگر سوال جواب ویسے ہی ہونا ہے جیسے ہمیں کہا گیا تو اس کے لیے تو ہم پوری طرح شاید تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو زندگی کے اندر اندیشے ہیں یہ تو کوئی اور طرح کے اندیشے ہیں، یہ زندگی کچھ اور طرح کی زندگی ہے. جھگڑا تو ہے مطلب آپ کے بل کا جھگڑا وابڑا اس کے ساتھ ہے، اس میں دین کیا کرے گا؟ بل اس نے زیادہ دے دیا، ایک آدمی آتا ہے کہتے تھوڑے پیسے دے دو، بل تمہارا ختم ہو جائے گا، اب کیا کرو گے؟ اس میں مطلب دقت ہے، ورنہ مطلب میٹر آگے پیچھے ہو رہے ہیں آپ کے. حاضر کیا بے شمار واقعات، چھوٹے چھوٹے مطلب واقعات، ایک بلا اسباب بھی مطلب خرچے ہو جاتا رہے. تو گویا کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے اس کو آپ اسی حوالے سے پہچانو جس حوالے سے آپ کو دین نے بتایا. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ دیکھو کیا ہوگا، ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ زندگی ہو کہ موت ہو، ججمنٹ تو آپ کی وہی ہوگی. آپ سے پھر پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، آپ سے پھر پوچھا جائے گا آپ کے بارے میں، آپ سے پھر پوچھا جائے گا آپ کی زندگی کے بارے میں. اگر آپ سے وہی کچھ پوچھا جانا ہے تو پھر اس بات میں آپ کیا پوچھو گے؟ البتہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی تعویل میں ہو اور اس کے لیے آپ جواب دہ ہو. تعویل، آپ کی تعویل میں بچے ہیں اور بچوں کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہوتے ہو، اور وہ آپ کے شوق میں ہے بادشاہ، اس کے لیے آپ جواب دہ بنے بیٹھے. تعویل میں نہیں ہے، آرزو میں ہے. نہیں بات سمجھا رہی، میں غلط بات کر رہا ہوں. جو چیز تعویل میں ہے جس کے لیے آپ واقعی جواب دے ہیں وہ آپ کا اولاد شریف ہے. تعویل والی چیز کا تو جواب دہ ہونا آپ کو بتایا گیا، اس کے لیے جواب دہی آپ تیار نہیں کر رہے. اور جو چیز آرزو میں ہے اس کے لیے آپ بےتاب ہو کہ اس کے لیے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مطلب کیا کیا. وہ جب تعویل میں نہیں ہے کیا کرنا، تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اب آپ سوال سوچو، اب ان باتوں کے بعد سوال کیا ہے؟ خان صاحب آپ پوچھو. آپ کیونکہ ہمارے دین میں یا معاشرتی عقل پر بہت زور دیا گیا ہے. جی ہاں، باتیں آپ نے نہیں آتا، اس میں عقل کا کوئی وہ مقام نہیں آتا. جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ عقل استعمال کرو اور تاکہ ضرور کے کچھ آیات سنائی جاتی. تو وہاں پر یہ فکر نہیں ہوتی ماننے والوں کہ جب ہم دین میں داخل ہو گئے تو مان لیے. اب ہم خدا کے بارے میں بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سہارا ہے عقل کا اور دانش کا اور تدبر کا. تو وہاں پر آ کر ذرا پھنستے ہیں، دیکھو مشکل. یہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات. ایک بات یہ ہے کہ عقل جو ہے، عقل ایک ایسا سانچہ ہے جس کے اندر بہت کچھ آ سکتا ہے، عقیدت نہیں آ سکتی. عقل میں محبت نہیں آ سکتی، عقل میں نسبت نہیں آ سکتی، عقل میں شریعت نہیں آ سکتی. عقل کیا بات ہے؟ صبح سے نماز پڑھی ہے، دوپہر کو پھر پڑھتے جا رہے ہو، شام کو پھر بھی کام کرو. عقل کی بات ہے، عقل کی بات ہے. مرنے والا جو ہے اس کے لیے دعا کہ اس کو مغفرت کی جائے. جب اعمال دعا کو نہیں ہے تو پھر میری دعا اس کے لیے کیا دعا ہوا ہے؟ آپ کو بات سمجھیں، یہ عقل کی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھو کہ یہ زندگی جو ہے اس کو آپ حکم کے حوالے سے پہچانو
کہ اللہ کا وہ حکم جو آپ کو پیغمبروں کے ذریعے ملا ہے اس کے انداز سے آپ اس میں کنوکشن پیدا کرو تو یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ عقل کے مراد یہ ہے کہ اس کی جہاں پر اس کو دیکھو اپلیکیشن اس دین کے اقوال اور احوال کو اپنی زندگی پر، اس سے باہر عقل استعمال نہیں کرنی کہ خدا نواز کوئی اور ہی طاقت کو کائنات کا خالق ڈھونڈ لیا آپ نے تو بری طرح ناکامی ہو جائے گی۔ خالق کا حکم ہے، اس کو ماننے کے بعد یہ حکم آپ کو ملا ہے۔ جب آپ نے خالق مان لیا، قرآن جب آپ نے متقی کے طور پر پڑھنا شروع کیا تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو شعیب تم مجھے ماننے والے ہو اور تم میرے بندے ہو، محبوب میں مانتے ہو، اب تو عقل استعمال کر لیں۔ یعنی کہ تیری عقل کا پہلا جو ہے نا حجاب ختم ہو گیا کہ تم ہمارے راستے پر آ گئے ہو۔ اس راستے پر چلنے میں اگر واپسی کا کوئی امکان ہے عقل کے ذریعے تو خدا نخواستہ اس عقل سے جو ہے وہ کم عقلی اچھی۔ گویا کہ چلنے والے کو چلنے کے عمل پر عقل استعمال نہیں کرنی، چلنے کے اندر جو ہے عقل استعمال کرو، رونقیں لگاؤ، آپ کھانا پینا مشکلیں ادھر ادھر عقل کے طور پر کرو میلے، لیکن آپ بنیاد ہلا دیتے ہو کہ آپ عقیدت کی بنیاد وہ نہ ہلاؤ۔ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ جانتے ہو پیغمبر، ایک پیغمبر کی بحث ہو رہی ہے، سارے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہیں، کوئی پیغمبر کسی دنیاوی استاد کے پاس نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھا کبھی، نہ پڑھنے کا مقام ہے۔ تو پیغمبروں نے اتنی بڑی دنیا کو، اتنے علوم اور لائبریریوں کی دنیا کو اور اپنے کم لائبریری بے لائبریری زمانے میں سے ایسا حکم سنا دیا کہ ہمیشہ کے لیے ماننا لازم ہو گیا۔ ایک آدمی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، بلکہ بہت کچھ کرنے کے بعد، اور جب بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہے ایک ایسے آدمی پر جس کو بظاہر وہ علم کی دنیا میں جانتا بھی نہیں ہے، تو عجب بات ہے، یہ خوبصورت بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ آدمی جو دنیا کو ایک پیسہ نہیں دینے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے کہ میری جان جو ہے نا آپ پر نثار ہو جائے، ماں باپ کی جان سمیت۔ مطلب یہ جو ہے نا یہ عقیدت ایک عجب راز ہے۔ تو اس کو آپ عقل سے اگر آپ جج کرو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا راز ہے۔ آج تک یہ ہوتا چلا ہے۔ لہذا عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ عقل کو استعمال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں منشور بتایا قرآن پاک میں، کوئی سٹیٹمنٹ ہے، سٹیٹمنٹ کی الیبوریشن عقل کے ذریعے کائنات میں دریافت ہے۔ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے تمہارے دیکھنے کے لیے کائنات بنائی، اب آپ کائنات کو دیکھنے کی عقل استعمال کرو۔ اور میں نے یہ کہا تمہیں اللہ ہونے کی حیثیت سے سیروا فی الارض، حکم پایا آپ کو سیروا فی الارض، دنیا کی سیر کرو، لیکن سیر اپنی انا کے لیے یا اپنے نفس کے لیے نہیں۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ دیکھو جا کے کہ جھوٹوں کی کیا عبرت ہوئی ہے، کیا عاقبت ہوئی ہے۔ آپ زندہ انسان کا لطف دیکھ رہے ہو سیر کرنے کے دوران، ہم کہتے ہیں گزرے ہوئے انسان کی عاقبت دیکھ۔ دنیا وہی رہے گی، سیر وہی رہے گی۔ والے کھنڈرات میں یہ دیکھو کہ یہ تھے کون، یہ وہ جگہ ہے جہاں جلوے ہوتے تھے، یہ وہ مقام ہے جو بادشاہ تھا، جہاں تھا جلال تھا، اور وہ دارا اور سکندر اور ادھر اور ادھر اور کون اور کیا، یہ ہر شے مسافر ہر چیز رائی، اور یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدائی، بات کیا رہ گئی؟ اس انداز سے مجھے دیکھو اب جہاں عقل استعمال کرنا آپ نے، تو عقل جو ہے سلیم عقل ہونا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بعد وہ عطا ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا چلا آ رہا ہے، صرف شور بجاتا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہے کہ اس سے بچنے کا موقع ہی کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ کیا ہے اللہ کا؟ پہلا فیصلہ کہ پیدا ہونے پر آپ کی اصلاح نہیں لی گئی، آپ کو پیدا کرنے پر فیصلہ اس کا غالب ہے، اللہ امری غالب ہے۔ پھر آپ کو ماں باپ پسند کے ملنے چاہیے تھے، وہ بھی اس نے کوئی اور کو ماں باپ دے دی ہمیں، جو شاید اس کے علاوہ بھی ماں باپ اچھے ہمیں کوئی پسند کرنے کا موقع ہوتا ہے، شاید ہم کوئی عدلی بدلی، وہ بھی کوئی نہ ہوا ہی۔
अच्छे अल्लाह का जो खैर हुई भी अच्छी बात है। बहरहाल माँ बाप भी आपको चुनने का मौका न मिला, अब ये अलीक बैठे हुए करने का चाहिए। औलाद भी फिर ऐसी जैसी है, ऐसी वैसी कैसी औलाद, हाँ ये औलाद भी कोई अब चुनने का मौका न मिला। उसके बाद बचपन जो है ये जवानी से होता हुआ बुढ़ापे की दलील तक जा पहुंचा। इसमें आपका चांस भी नहीं है, आपकी मुदाफियतें सारी की सारी फेल होगी। ये देखो ये हुक्म है अल्लाह ताला कैसे नाफिज होता चला जा रहा है, और आप अपनी निगाहों में अपने आईने के रूबरू और जवानी के आलम में खड़े होते होते यकलक बूढ़े पाए गए। सडनली वन फाइन मारेगा, आप कुछ और थे, आईना कुछ और था। कहता ये मैं हूं, कहता मैं की वजह की हूं तो मैं, लेकिन मैं तो नहीं हूं। ये मैं को किसी और ने मैं क्या कर दिया, आप बात समझ रहे, ये हुक्म हो गया। इतनी बात तो आप रोक नहीं सकते, दरिया को रोकते नहीं हो, अब झगड़ा गिलास के पानी का वो क्या झगड़ा रह गया। जवानी निकल गई, बुढ़ापे की जद में आ गया। बुढ़ापा जो है वो अपना अंजाम का मैं वो नहीं करता, अल्लाह ताला किसी को वो न दिखाए, कैसे न दिखाए आप बताओ। मैं तो नहीं कहता, वो तो फितरत तो कहेगी ना। नहीं मेरा मकसद है कि वो भी आपके हाथ से निकल गया, आपके हाथ से निकल गए, आपका सरमाया हाथ से निकल गया, आपकी कुव्वतें हाथ से निकल गई, विदाई आपकी निगाहों से निकल गई, आपने रोका ही ना उसको। आपका ख्याल निकल गया, दिल निकल गया, सांस निकल गया, दिल भर निकल गया, आपके पास रह क्या गया सिवाय इसके अनाज के। और दरख्त साहब जमीन पर गिरे हुए हैं, अनाज जो है दरख्त की तरह खड़ा हुआ है। बात क्या रह गई, साया ही साया रह गया तो दरख्त तो खत्म हो गया। साया भी याद का नाम है कि देयर वाज अ टाइम कि हम पता नहीं, मैं कहने वाली बात अजीब आ गई है, देखो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या दो आपका जो फॉल्ट है सबसे बड़ा मुझे है कि रहते आप दास्तान सराय में हो और दास्तान को हकीकत समझते हो। मेरा नाम ही दास्तान है, दास्तान में क्या हकीकत होगी। ये सारे इंसानों के साथ है, हमारी दास्तानें होंगी कि नहीं होगी इसको हम हकीकत समझ बैठे हैं। हालांकि हमारे होते होते हमारा होना हमारे ख्वाहिश के अलावा हो गया, होते होते हो गया, बदल गया जी आपका मिजाज बदल गया, आपके हालात बदल गए, अकवाल बदल गए, ख्वाहिशें बदल गई, बंदे बदल गए, आपको वही के वही रहते, आपके आसे पास सारी दुनिया बदल गई, मौसम जिस तरह बदल जाते हैं। इसलिए अकल वहां इस्तेमाल करो जहां अकल जो है वो आने वाले वक्त को पहचाने, जाने वाले वक्त का मुहासबा करे, गलतियों का हिसाब लगाए, रंगों में तमीज करे। रंगों में तमीज बड़ी शाह होती है, जरूरी होती है, रंग में तमीज। और रंग में तमीज से मुराद ये है, ये हुक्म है कि आप रंगों में तमीज करने का सीखा करो। कौन सा मकाम है अदीब साहब, कौन सा मकाम है जहां सरमाया इन्वॉल्व नहीं होता और अमीरी गरीबी में बदल जाती है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है। सरमाया की बात नहीं हो रही है। कौन सा मकाम है कि आदमी जो है एक गरीबुल वतन हो जाता है अपने वतन में, है वतन में ही, लेकिन वतन में अपने देश में परदेसी कब हो जाता है इंसान, रंग बदल गया ना। कौन सा वक्त है कि खुशी वाला घर जो है थोड़ा सा मगमूम हो गया। कौन सा मकाम है कि जिन पर एतमाद था अब उन पर शक हो गया, बगैर अमल के, वजह कोई नहीं नजर आ रही। कहता ना जाने क्या है, मेरा दिल तेरे लिए काला हो गया। कहता हमारे साथ भी यही हुआ पड़ा है और दोनों के साथ हुआ पड़ा है। कहता कि ये अखबार तो नहीं पढ़ लिया, कहते पढ़ा मैंने भी अखबार है। बस इसी कहानी है कि अखबार वाले अपना काम कर रहे हैं और दिल आपके काले होते जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि ये रंगों में तमीज करना, खुशी कहाँ होती है, गम दिन कहाँ रात में ढलता है, मौत कब जिंदगी में दाखिल होती है, जिंदगी कब मौत हो जाती है, अपना बेगाना कब हो जाता है, यानी कि बनी हुई चीज बिगड़ती कब है, बिगड़ी हुई चीज में बनना कब होता है, इस जिंदगी में अल्लाह का फजल कब दाखिल होता है और मेरे गुनाह जो है कब मुझे गिरफ्तार करते हैं। ये सारे वाक़यात देखने से छोटे छोटे वाक़यात है। वो कहाँ पर है शिकस्त, इतनी शिकस्त कि अल्लाह को माफ करने पर कादर न हो। अल्लाह कादर ही कादर है। आप एक बार जिंदगी को
ٹوٹی پھوٹی زندگی کہتے تھے وہ جو سارا مشین اسکریپ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما، بے شدی بتی بس مجھے معافی کر دو، معاف ہو جاؤ.